مرد مومن کا تصور جو ہے وہ تخیلاتی نہیں ہے بلکہ حقیقت پہ ہی مبنی ہے۔ اب دیکھا جائے تو ڈھونڈیں گے علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا جو قرآن میں ہو وطن اے مرد مسلمان اللہ تجھ کو عطا کرے جدت کردار، یہ اقبال فرما رہے ہیں۔ غل کا یاراں تو بریشم کی طرح نہ رقص میں حق کو باطل ہو تو فولاد ہے مومن، یہ اقبال فرما رہے ہیں۔ علامہ اقبال کا نے جو مرد مومن کا تصور کیا وہ عین اسلام ہے، کیونکہ علامہ اقبال قرآن میں وطن رہنے والے تھے، اور یہی ہے علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے افکار و تخیلات کی روشنی میں ہی پاکستان بن گیا۔ علامہ اقبال کو حکیم امت کا ٹائٹل بھی دیا جاتا ہے، لقب دیا جاتا ہے، کیونکہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے جو ہے یہ نا کوشاں رہتے تھے اور ان کی اصلاح کا بیڑا اپنے ساتھ یا بندہ مومن تو بشیری تو نذیر، یہ اقبال بھی فرماتے ہیں۔ حضور دہن میں آسودگی نہیں ملتی، تلاش ہے جس کی وہ زندگی نہیں ملتی۔ علامہ اقبال کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور کبھی بارگاہ خدا میں جستجو دعائیں کر رہے ہیں، کوششیں کر رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں ایسی سرزمین مل جائے کہ جہاں پہ آسانی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا نہ صرف عبادات کر سکیں بلکہ اس مشن کی تکمیل کے لیے ہم جانور گامزن ہو سکیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کو مرد مومن کو عطا فرمایا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ انتھک کوششیں کی قائد اعظم محمد علی جناح کی رہنمائی میں، اور اس کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں طریقے افراد کا مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ کبھی ابن العربی کی دعائیں نظر آتی ہیں اور پرتر الغازی اور سلطنت عثمانیہ کا جو عروج نظر آتا ہے وہ کس طرح پروان چڑھی، وہ اس تاریخ کے اوراق اٹھا کے دیکھیں تو پھر آپ کو معلوم ہوگا کتنی قربانیاں نہیں، اور سوچ بھی نہیں سکتا تھا کوئی کہ سلطنت عثمانیہ قائم ہوگی، مگر دعائیں تھیں، اللہ کی رضا تھی، اور اس دور کی جو اپنی طرف سے سپر پاور تھی ان کو بچا کے رکھتی ہے، کیونکہ ان کو جذبے ملتے تھے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرنے سے ہی ملتے تھے کہ کس طرح سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی تربیت کی اور کیسے فتوحات کے سلسلے شروع ہوئے غزوات کی صورت میں، اور پھر کیسے اور روم اور ایران کی سلطنتیں بھی فتح ہوتی ہیں اصحاب رسول کی موجودگی میں۔ تو یہ مرد مومن چونکہ اللہ کے پیغام کو لے کے چلتا ہے، اس کی اپنی خواہشات نہیں ہوتی بلکہ وہ مسلسل اپنی جان مال اور خواہشات کی قربانی دینے کی وجہ سے بارے خدا میں انمول ہوتا ہے اور کرامت کا ظہور ہوتا ہے۔ تو یہ ہر دور میں باطل طاقتوں نے حق کے ساتھ ٹکرانے کی کوشش کی، مگر جب ہم اپنے خود ساختہ نظریات کا شکار ہو جاتے ہیں تو پھر ہم وہ پیغام حق سے پرے چلے جاتے ہیں اور یوں ہم شیطان کا ایجنڈا سیٹ کرنا شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ مشن جو سرکار نے بتایا ہم اس سے دور چلے جاتے ہیں۔ اس کو محسوس کرنے کے لیے احساس آپ کے دل میں ہوگا اگر آپ کا دل پکیزہ ہے اور آپ کی نشتیں ٹھیک ہیں۔ خود ساختہ نظریات سوچ والے کیوں کر اس مشن کو محسوس کر سکیں گے جہاں انسانیت کی معراج ہے، جہاں پہ انسانیت پنپتی پھلتی پھولتی ہے، جہاں پہ رشتوں کا توازن قائم رہتا ہے اور رشتوں کی چاشنی میں اثر آتی ہے۔ تو جیسا کہ سرکار کی حدیث میں اکثر بیان کر رہا ہوتا ہے مومن کی فراست اللہ کے نور سے دیکھ رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس کی میں ختم ہو جاتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی ذات پاک قریب سے نظر آنا شروع ہوتی ہے، اس کی نشانیاں ملتی ہیں، اشارے ملتے ہیں فطرت کی طرف سے، اور مشکل حالات میں پل پل اللہ تعالیٰ کی مدد مرد مومن کے ساتھ اتری ہوتی ہے۔ دشت دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمت میں گرا دیے گھوڑے ہم نے، یہ اقبال فرما رہے ہیں، اور اپنی کئی موت کی وادیاں پار کرتا ہے مرد مومن، اور وہ قوموں کو عروج دیتا ہے، پستی سے اٹھا کے بلندی کی طرف لے جاتا ہے۔ تو اب دیکھا جائے تو تاریخ کے ابراق دیکھیں، کبھی کہیں نہ کہیں جہاں پہ بھی عروج اسلام کو اگر نظر آیا ہے مسلمانوں کو، تو وہاں پہ کسی نہ کسی مرد مومن کا کردار ہمیں مل رہا ہوتا ہے، ان کی کوششیں جدوجہدیں، برن نہ بوٹ برن تبوٹ تاک زیاد
کا دور یاد آ جاتا ہے، یوسف بن تاشفین نے کیسے فتوحات کے جھنڈے گاڑے، افریقی بربر قبائل سے اس کا تعلق تھا۔ اسی طرح مختلف جگہوں پہ آپ دیکھتے ہیں کس طرح فتوحات ہوئی ہیں، وہ اب طریقے مطالعہ سے اور نسیم الجازری نے اس والے سے بہت ہی اچھے ناول لکھے ہیں جس سے ایک اسلامی ہیرو کے تصور کو نمایاں ہوتا ہے۔ لہذا چونکہ مرد مومن کسی غیر کا ایجنڈا سیٹ نہیں کرتا، وہ فکر خدا داد سے روشن ہے زمانہ، آزادی افکار ہے ابلیس کی ایجاد، وہ کسی بھی یہود و نصارہ کے ایجنڈے پہ نہیں چلتا، بلکہ وہ تو اللہ کے پیغام کے مطابق چل رہا ہوتا ہے، اور وہ بے نیاز ہوتا ہے۔ اللہ بے نیاز ہے تو وہ بھی بے نیاز ہوتا ہے، ہر اس طاقت سے، اس خوف سے جو انسان کو کمزور کر دیتا ہے کہ وہ میدان عمل میں نہ نکلے، بلکہ وہ سر بکف ہو کے، سر پہ کفن مان کے اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کے پیغام کو لے کے نکل رہا ہوتا ہے، جہاں پہ انسانیت کو عروج ملتا ہے۔ تو مرد مومن صرف کا تعلق الفاظ کی حد تک نہیں ہے، تیری خودی میں اگر ہو انقلاب پیدا تو عجب نہیں یہ چار سو بدل جائے، خودی سے مرد خود آگاہ کا جمال و جلال، یہ کتاب ہے باقی تمام تفسیریں، اور یہ کتاب ہوتی ہے مرد مومن کی زندگی بڑی انمول ہوتی ہے، اور وہ کیونکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹے ہوتے ہیں، سرکار کے مشن کو لے کے جا رہے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی ان کو عروج اس لیے دے رہا ہوتا ہے کہ وہ اس کے محبوب کے نقش قدم پہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ چھوٹی موٹی غلطیاں تقصیریں تو معاف کر لیتا ہے۔ جو اب قوموں کے لیے موت ہے مرکز سے جدائی، وہ صاحب مرکز تو خود خدائی، یہ اقبال فرما رہے ہیں کہ جب مرد مومن ہوتا ہے اس کے نزدیک گرد ہی سارا کائنات کا نظام گھوم رہا ہوتا ہے، تو اللہ بھی چاہتا ہے کہ یہ خدائی نظام کو رائج کرے، اور جتنی بھی شیطانی طاقتیں ہیں ان کا خاتمہ ہو جائے، اور لوگ حقیقی معنوں میں اس کامیابیوں کی طرف راغبت اختیار کر لیں جو اللہ نے دونوں جہاں کی رکھی ہیں۔ اب آپ سے اجازت چاہوں، خدا حافظ، بائے بائے۔